ہیلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوسف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا ریختہ اردو چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کا اس چینل پر استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی۔ تو آج پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بہار 10ویں جماعت درخشاں دوم کے چیپٹر نمبر 26 کو آج ہم لوگ کور کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے 25 چیپٹر جو ہے آلریڈی میں نے اس چینل کے پلے لسٹ پر ڈال دیا ہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو ضرور وزٹ کریں، ضرور دیکھیں، تاکہ آپ اپنی تیاری کو اور بہتر بنا سکیں۔ تو ناظرین، چلیے بلا تاخیر ہم لوگ چیپٹر پہ آتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ آغاز کرنے والے ہیں مبارک عظیم آبادی کہ غزل کا پورشن یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے ہم لوگ پہلے غزل کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اسے آپ یاد رکھیں گے، عربی زبان کا لفظ ہے غزل۔ اور ایک سوال ہوتا ہے کہ غزل کس صنف سے اور کس سے ماخوذ ہے؟ تو قصیدہ کے ہے نا، اس کا قصیدہ کے ایک رکن ہے تشبیب۔ اس تشبیب سے جو ہے یہ غزل کی غزل جو ہے اس سے جو ہے نکلی ہے نا، غزل اس سے نکلی ہے تشبیب سے۔ قصیدہ صنف قصیدہ کے تشبیب سے غزل نکلی ہے، اسے آپ یاد رکھیں گے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد سوال جو ہے، ایک سوال اور ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ غزل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا معنی ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں ہی کے بارے میں بات کی جاتی ہے غزل میں۔ اور اگر غزل کے بارے میں اور کچھ جانتے ہیں، غزل کا اگر پہلا شعر ہو ہے نا، پہلا شعر ہو اور اس میں قافیہ ردیف کی پابندی کی گئی ہو تو اسے مطلع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ پہلا شعر ہونا چاہیے اور اس میں قافیہ ردیف کی پابندی ہونی چاہیے۔ اگر یہی غزل کا دوسرا شعر ہو اور اس میں بھی قافیہ ردیف کی پابندی کی گئی تو اسے حسن مطلع یا مطلع ثانی ہے نا، حسن مطلع یا مطلع ثانی کہا جاتا ہے، یا پھر زیب مطلع بھی کہا جاتا ہے نا، زیب مطلع، حسن مطلع، مطلع ثانی یا زیب مطلع، یہ تینوں نام یاد رکھیں گے مطلع ثانی کو۔ اور اگر اسی طرح تیسرا شعر میں بھی قافیہ ردیف کی پابندی ہو تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں۔ اور غزل کے سب سے خوبصورت بند کو، سب سے خوبصورت شعر کو جو ہے وہ شاہ بیت، بیت الغزل، یا شاہ بیت، بیت الغزل یا حاصل غزل، اس کا بھی تین نام ہے، شاہ بیت، بیت الغزل یا حاصل غزل، اس کا بھی تین نام ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے، اسے کہا جاتا ہے۔ اور اگر غزل کا آخری شعر ہو جس میں شاعر اپنا مختصر سا نام جسے تخلص کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا ہو تو اسے مقطع کہتے ہیں، اسے آپ یاد رکھیں گے۔ غزل کے بارے میں یہ باتیں تھیں۔ ہاں، غزل کا اگر پہلا شاعر کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو وہ امیر خسرو کو مانا جاتا ہے۔ پہلا شاعر مطلق اگر کہا جائے کہ پہلے غزل گو شاعر کون ہے تو امیر خسرو۔ اگر یہ کہا جائے کہ صاحب دیوان شاعر، صاحب دیوان ہے نا، اس پہ آپ غور کریں گے، صاحب دیوان اگر پوچھا جائے تو وہ قلی قطب شاہ ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈاکٹر مبارک عظیم آبادی ہے نا، ڈاکٹر مبارک عظیم آبادی، ان کے والد کا نام تھا فدا حسین وامق، فدا حسین وامق ہے نا، جن کا تعلق بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد سے ہے۔ اب یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہے نا، جن کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ان کی امی جو ہے ان سے ان کو عادت ڈالنے کے لیے جو ہے وہ چینی جو ہے ان کے مسلح کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی ہے نا، عادت پیدا کرنے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے۔ تو یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد سے فدا حسین وامق کا جو ہے وہ تعلق تھا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ چونکہ بڑے بزرگ تھے اور ان کے اولاد سے ان کا تعلق تھا، اس لیے جو ہے ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 21 اپریل 1869 عیسوی دربھنگا میں۔ اب یہ 1869 اگر آپ کو نہیں یاد رہے تو ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہے نا، مرزا اسد اللہ خان غالب ہے نا، غالب کی وفات اگر آپ کو یاد ہے 1869 تو ان کی پیدائش آپ اسے بتا سکتے ہیں ہے نا۔ تو 1869 میں مرزا غالب کی وفات ہوئی تھی دلی میں۔ اسی طرح اسی سال جو ہے مبارک عظیم آبادی کی جو ہے پیدائش ہوئی 21 اپریل 1869 عیسوی میں۔ کہاں پر؟ تو دربھنگا میں، دربھنگا میں ان کی پیدائش ہوئی۔ فارسی شاعری سے انہوں نے جو ہے کن سے کسب فائز کیا تھا ہے نا، تو حکیم عبدالحمید پریشان،
حکیم عبدالحمید پریشاں سے اصلاح لیتے تھے فارسی شاعری کی، چونکہ انہوں نے فارسی اور اردو میں بھی شاعری کی مبارک عظیم آبادی نے، اس لیے فارسی شاعری کی جو انہوں نے اصلاح لیا انہوں نے، تو وہ حکیم عبدالحمید پریشاں سے۔ اس کے بعد اردو شاعری کے جو ہے استاد جو ہیں ان کے داغ دہلوی ہیں، داغ دہلوی کے شاگرد تھے مبارک عظیم آبادی، ہے نا، داغ دہلوی کے شاگرد تھے مبارک عظیم آبادی اردو شاعری میں، ہے نا، اردو شاعری میں یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد منتخب کلام کا مجموعہ جو ہے وہ جلوہ داغ ہے۔ کیا ہے؟ جلوہ داغ۔ انہوں نے اپنے استاد محترم یعنی داغ دہلوی کے نام پر جو ہے انہوں نے اپنے مجموعہ کا نام رکھا جلوہ داغ، ہے نا، یہ جلوہ داغ یاد ہونا چاہیے۔ اور ان کی اشاعت جو ہے وہ 1951 عیسوی میں، ہے نا، 1951 عیسوی میں ہوئی، یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 1954 عیسوی میں حکومت ہند نے، ہے نا، 1954 عیسوی میں حکومت ہند نے ان کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے، ہے نا، ان کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے مبلغ 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ وظیفہ مقرر کیا کتنا روپیہ؟ 100 روپیہ۔ کن کے لیے؟ تو مبارک عظیم آباد کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد طب سے بھی چونکہ ان کا تعلق تھا، ڈاکٹری طبابت سے بھی ان کا تعلق تھا، اور کچھ دنوں تک جو ہے ڈاکٹری بھی کی انہوں نے۔ اس کے بعد کچھ ہیمیوپیتھک کے بھی مطلب کچھ دنوں تک انہوں نے ڈاکٹری کی، اور یہاں تک ایک مطب بھی کھولا۔ مطب کہتے ہیں میڈیکا کو، ہے نا، جس میں دوائی وغیرہ اویلیبل ہوتی ہے، ملتی ہے، دستیاب ہے، ہوتی ہے، اس کو مطب کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے، ان کا ایک مطب بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو طب سے متعلق فارسی میں جو ہے انہوں نے کتابیں لکھی، 2 کتابیں لکھی۔ کیا کیا ہے؟ تو میزان الطب، ہے نا، میزان الطب، اور اس کے بعد طب الکبیر۔ میزان الطب اور طب الکبیر جو ہے ان کی طب سے متعلق اہم کتابیں ہیں، اس کتاب کو کے بارے میں بھی یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد اگر وفات کے بارے میں بات کریں تو 12 دسمبر 1958، 12 دسمبر 1958 میں ان کی وفات ہوئی۔ 90 برسوں تک زندہ رہے، ایک لمبی عمر پائی انہوں نے، ہے نا، 90 برسوں تک جو ہے یہ زندہ رہے، اور 90 برسوں میں بھی 70 برس شعر و شاعری کی، ہے نا، 70 برس جو ہے انہوں نے شعر و شاعری کی۔ محض 20 سال کی عمر میں جو ہے انہوں نے شعر و شاعری جو ہے کا آغاز کیا، اور آخری عمر تک جو ہے شعر و شاعری کرتے رہے۔ اس لیے 70 برس تک شعر و شاعری کی کس نے؟ تو مبارک عظیم آباد نے۔ کل اگر عمر پوچھی جائے تو 90 سال، ہے نا۔ کب انتقال ہوا؟ تو 1958 میں۔ پیدائش کب ہوئی؟ تو 1869 میں۔ والد کا نام اگر پوچھا جائے تو فدا حسین وامق، ہے نا۔ فارسی شاعری کے استاد کون تھے؟ حکیم عبدالحمید پریشاں۔ اور اردو شاعری کے استاد کون تھے؟ تو داغ دہلوی، ہے نا۔ مجموعہ کلام کا نام جلوہ داغ، ہے نا۔ اور اگر نثر میں اگر کتاب پوچھی جائے تو میزان الطب اور طب الکبیر یاد رکھنی چاہیے۔ اور ان کی جو غزل ہے آپ کے نصاب میں جو شامل ہے وہ 2 غزل ہے نا۔ تو پہلی غزل ہے ساعتیں گزری جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئیں، ہے نا۔ ساعتیں گزری جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئیں، پھر کے آنے کے نہیں نادان گھڑیاں جو گئیں، ہے نا۔ تو ان کی شاعری شاعری بھی جو ہے وہ ایک دم سادہ عام فہم جو ہے ہوا کرتی تھی، ہے نا۔ تو یہ ان کی پہلی غزل ہے۔ پہلی غزل کا یہ مطلع ہے نا، دیکھیے، گئیں، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اسی کو بولتے ہیں ردیف، ہے نا۔ تو یہ پہلی غزل ہے۔ اس کے بعد جو، ہاں ایک چیز یہاں اور یاد رکھیں گے، اگر ایک لائن جو ہے، ایک لائن کو جو ہے ایک مصرع کہا جاتا ہے شاعری کی دنیا میں، ایک لائن کو جو ہے ایک مصرع کہا جاتا ہے، اور یہ 2 مصرع مل کر ایک شعر بنتا ہے، 2 مصرع مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ تو یہ پہلی غزل ہے۔ دوسری غزل ہے گر گئے افسوس کس کی نظر سے کیا کہیں، ہے نا۔ کہہ رہے ہیں مبارک عظیم آبادی کہ گر گئے افسوس کس کی نظر سے کیا کہیں، ہم ہوئے کیا کیا خجل، ہے نا، اس چشم تر سے کیا کہیں۔ خجل بولتے ہیں شرمندگی کو، ہے نا، شرمندہ۔ چشم بولتے ہیں آنکھ کو۔ تو گر گئے افسوس کس کی نظر سے کیا کہیں، ہم ہوئے کیا کیا خجل، اس چشم تر سے کیا کہیں۔ تو یہ دونوں غزل کا جو ہے وہ مطلع ہے۔ تو آپ کوشش کریں گے جہاں غزل کی بات آئے
وہاں مطلع اور مقطع مطلب آخری شعر، پہلا شعر اور آخری شعر جو ہے اس کو اچھے سے دیکھیں گے. جب بھی پوچھا جاتا ہے تو اکثر جو ہے یہی پوچھا جاتا ہے. مگر اگر اس میں اگر کوئی فیمس شعر ہو یا پھر شاہ بیت ہو، ہے نا، حاصل غزل ہو، تو اس کو بھی پوچھا جاتا ہے. اس کو آپ اپنے نظر میں رکھیں گے، دماغ میں بسا لیں گے. تو یہ پوری باتیں جو ہے وہ مبارک عظیم آبادی کے سوانح کے بارے میں، ان کی کارکردگی کے بارے میں اور ان کے غزل کے بارے میں بتایا گیا جو کتاب میں ہے. اب کتاب کے آپ کی کتاب میں جو سوالات دیے ہوئے ہیں اس سوالات پر ہم لوگ جاتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم لوگ مختصر سوالات دیکھتے ہیں نا جو آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے. مبارک عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ مبارک عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو ضلع تاج پور، ہے نا، ضلع تاج پور دربھنگا میں. یہ بھی بہار میں پڑتا ہے. اگر ریاست پوچھ دیا جائے کس ریاست سے تعلق تھا تو بہار سے. ضلع تاج پور دربھنگا. اس کے بعد مبارک عظیم آبادی کی سال پیدائش کیا ہے؟ تو 1869 عیسوی. 1869 عیسوی. مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو 12 دسمبر 1958. 12 دسمبر 1958. پھر مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو فدا حسین وامق. فدا حسین وامق. اس کے بعد اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ تو داغ دہلوی، ہے نا، داغ دہلوی. اس کے بعد مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو جلوۂ داغ. جلوۂ داغ. اس کے بعد مبارک عظیم آبادی کا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو 1951 عیسوی. 1951 عیسوی. پھر حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کے اعتراف کب کیا؟ تو 1954 عیسوی. کب؟ 1954 عیسوی. حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ تو 100 روپیہ. 100 روپیہ یاد رکھیں گے. اور اس کے بعد یہ سوال چونکہ یہاں تھا، ہے نا، فارسی شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ وہاں اردو میں پوچھا گیا تھا، یہاں فارسی میں پوچھا جا رہا ہے. تو حکیم عبدالحمید پریشاں. حکیم عبدالحمید پریشاں. تو ناظرین، یہ کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں چھوٹے چینل کو، تاکہ جو ہے وہ آپ کو بہتر سے بہتر کنٹینٹ دے اور آپ کی تیاری بھی جو ہے اس کے ذریعے، ہے نا، اب بہتر چلے. بس اسی کے ساتھ میں اب پھر نیکسٹ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.